برادران ملت اسلامیہ، آج کا جلسہ یہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام شہدائے کربلا کی یاد میں منعقد کیا گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یہاں پر حضرت علامہ مولانا جناب قاسم رضا صاحب کی محنتیں، اس لیے آپ یہاں پر جمع ہوئے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے سب کو فیضان اہل بیت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ اسلام کو پڑھنے کی کوشش کریں تو اس سے پہلے بانی اسلام کی زندگی کو پڑھا جاتا ہے۔ بے شک۔ آج تک دنیا میں جس نے بھی اسلام قبول کیا ہے، پہلے بانی اسلام کی زندگی کو پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ بانی اسلام کی زندگی پڑھنے کے بعد پھر جو اسٹرکچر، جو ڈھانچہ، جو شکل اللہ کے رسول نے اپنی امت کو عطا فرمائی ہے، اس شکل کو پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور بانی اسلام کو پڑھا، اسلام کو پڑھا، اولین سابقین جو اسلام کے ماننے والے تھے، صحابہ کی زندگی کو پڑھا، کیا بات ہے۔ تو پھر بے ساختہ ہو کر کے پکار اٹھا کہ دین و اسلام کے علاوہ دیگر جتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب کے اندر کہیں نہ کہیں خود غرضی پائی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اپنی مفاد پائی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کا اپنا فائدہ نظر آتا ہے۔ بے شک۔ لیکن یہ اسلام اور بانی اسلام یہ وہ ہے کہ جس میں بانی اسلام کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل مجدہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، جو ہم آپ پر نازل کریں اپنی امت کے فردوں تک اس کو پہنچا دو۔ بے شک۔ نازل کرنے والا خدا، پیغام دینے والا وہ رب، پیغام کو لینے والے مصطفیٰ۔ بہت اچھا۔ فائدہ رب کا بھی نہیں، کیونکہ رب کسی کے فائدے کا محتاج نہیں ہے۔ فائدہ محمد عربی کا بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو پھر فائدہ ہے کس کا؟ فائدہ ہے ہمارا۔ بانی اسلام کو پڑھیں تو اللہ ثواب عطا فرمائے، اور اسلام کو پڑھیں تو ثواب عطا فرمائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ نے اپنے حبیب کو رسول بنا کر کے بھیجا، اپنے حبیب کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ برادران ملت اسلامیہ، نبیوں کی تاریخ، رسولوں کی تاریخ رہی ہے کہ ہمارے نبی سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں، ہر نبی اپنی قوم میں سب سے زیادہ خوبصورت، اپنی قوم میں سب سے زیادہ حسین، اپنی قوم میں سب سے اونچا نسب والا، اپنی قوم میں سب سے زیادہ علم والا، ہر اعتبار سے اپنی امت سے افضل اور اعلیٰ۔ برادران ملت اسلامیہ، 650 سال کے بعد
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمارے اور آپ کے آقا تشریف لائے. اللہ اکبر. اب بات یہ آتی ہے کہ جناب ہم نے تمام علماء سے سنا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر اور صبح قیامت تک جتنے مومن ایمان والے ہوں گے سب میرے آقا کے امتی ہوں گے، اور وہ ہوں گے کہ جن پر ان کا فضل خاص ہوگا. اللہ اکبر. برادران ملت اسلامیہ، تو اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھیں تو وہ تمام امتوں میں اللہ اکبر تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی ہے، اور اللہ نے ان کو جو امت عطا فرمائی ہے یہ امت بھی تمام امتوں میں افضل ہے. اللہ اللہ. برادران ملت اسلامیہ، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے سب سے حسین ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. بے شک. سبحان اللہ. سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا، اور کسی بھی شے کا حسین ہونا یہ اس کے لیے محبت کا تقاضا ہوتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان. اگر پھول آپ دیکھیں کائنات میں، آپ دیکھیں کہ گلاب کا پھول مشہور ہے، لوگ اس کو پسند اس لیے کرتے ہیں کہ خوبصورت ہے، اس سے خوشبوئیں پھوٹتی ہیں. اللہ اللہ. لوگوں جب حسن میں یہ جاذبیت ہے، جب حسن میں یہ کیفیت ہے کہ جو اس کو دیکھے وہ اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام کو کس نے نہیں سنا ہوگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا فدا ہو گئی، اللہ اکبر، زلیخا کی خادماؤں نے کہا اے زلیخا، ایک غلام پر تو فدا ہو گئی ہے، اے زلیخا ایک غلام کو تو دل دے بیٹھی ہے، حالانکہ تو ملکہ ہے، وہ تیرا غلام ہے، یہ تیری شان کو زیبا نہیں دیتا. اللہ اکبر. برادران ملت اسلامیہ، اس وقت زلیخا نے کہا تھا اے خاتونو، تم نے یہ دیکھا ہے میں نے غلام کو دل دیا ہے، لیکن ابھی تم نے میرے غلام کو نہیں دیکھا ہے. اللہ اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانو، حضرت زلیخا نے کہا کہ سنو، اگر تم دیکھنا چاہتی ہو میرے غلام کو، میں نے جس کو دل دیا ہے میرے محبوب کو دیکھنا چاہتی ہو تو فلاں دن آ جانا، فلاں ٹائم آنا، اور آنے کے بعد میں میرے غلام کو دیکھ لینا. مقررہ دن پر وہ عورت حاضر ہو جاتی ہے. حاضر ہونے کے بعد میں زلیخا سے کہتی ہے اے زلیخا، وہ غلام دکھا کہ جس پر تو فرفتہ ہوئی ہے. اللہ اکبر. حضرت زلیخا نے اپنی خادماؤں سے کہا اے خادماؤں، ذرا سیب لایا جائے. ایک روایت کے مطابق ہے ذرا نیبو لایا جائے، اور سیب لایا گیا. ان کے ہاتھوں میں سیب دے دیا گیا، ساتھ میں ایک چاقو بھی دے دیا گیا، اور کہا کہ جب میرا غلام ادھر سے آئے، میرا محبوب ادھر سے آئے، اس وقت تم اس سیب کو کاٹ دینا. اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانو، حضرت زلیخا نے ان کے ہاتھوں میں سیب دیا، اور سیب دینے کے بعد چاقو ان کے ہاتھوں میں دیا. چاقو دینے کے بعد ارشاد فرمایا اے لو اے خاتونو، اب منتظر رہو کہ جب میں اپنے محبوب کو بلاؤں تم سیب کاٹ دینا. حضرت یوسف کو اشارہ کیا، حضرت یوسف گزرے، عورتوں نے سیب کاٹا، سیب بھی کٹ گیا، انگلیاں کٹ گئی، لیکن عورتوں کو کبھی احساس نہ ہوا. جب حضرت یوسف گزر گئے تو پھر دیکھا سیب تو کٹا ہی کٹا، ساتھ میں انگلیاں بھی کٹ گئی. بہت کو. سبحان اللہ. اس آیت مبارکہ پر پہنچی سیدہ عائشہ، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے رک گئی. مصطفیٰ جان رحمت دیکھنے لگے. ارشاد فرمایا اے عائشہ، قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، رک کیوں گئی؟ کہا یا رسول اللہ، میں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے زبانی سنے ہیں، لیکن آج میں قرآن میں بھی پڑھ رہی ہوں. آقا جب ان کے حسن کو عورتوں نے دیکھا تھا تو بے ہوش ہو کر
بے ہوش ہو چکی تھی اور نیبو یا سیب کاٹنے کے بعد وہ اپنی انگلیاں کاٹ چکی تھی. آقا آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت بتایا ہے. آپ کے ساتھ تو کبھی یہ واقعہ نہیں. میرا آقا مسکرا دیا, ارشاد فرمایا اے عائشہ اگر تو میرے حسن کو دیکھنا چاہتی ہے تو سن, اللہ تبارک و تعالی نے میرے حسن پر 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں. بابا اللہ نے میرے حسن پر 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں. اے عائشہ اگر ایک پردہ بھی اٹھا دوں دنیا تاب نہ رکھ سکی. بے شک, کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور ایسا ہوا شب معراج اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کو حکم دیا ہے, جبریل جاؤ میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لے کر کے آؤ. حضرت جبریل علیہ السلام نے جب زمین کی طرف دیکھا جہاں مصطفیٰ موجود تھے وہاں اندھیرا تھا, عرب کے اندر اندھیرا تھا. اللہ اکبر, اس وقت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام فرما تھے. حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت کی حوروں کو, جنت کے غلمان کو حکم دیا, اے جنت کے غلمان سنو, تم ذرا جنتی قندیلیں روشن کر لو. جنت کی قندیلیں روشن کر دی جاتی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اے جبریل کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یار اے پروردگار عالم تیرا محبوب جس جگہ پر ہے, تیرا محبوب جس خطے پر ہے مولا وہاں پر اندھیرا ہے, تیرے محبوب کی بارات آنی ہے, جنتی روشنی میں آنی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل میں نے اپنے محبوب کے حسن پر 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں, ایک پردہ اٹھا دینا پورا جزیرہ عرب روشن ہو جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, ذکر شہید اعظم, زندہ باد زندہ. حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اللہ کا پیغام سنایا اور رخ پر جو پردہ پڑا تھا ان 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ اٹھایا. جبریل محمد عربی کے چہرے کو دیکھ کر کے دنگ رہ گئے. خوبصورتی کا عالم دیکھو, خوبصورتی کا یہ عالم کہ جہاں جبریل بھی ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جائیں, بے شک, جہاں جبریل بھی ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جائیں, ایسا حسین اللہ نے ہمیں محبوب عطا فرمایا. لیکن ہم نے اس محبوب کو چھوڑ کر کے کہیں اور دل لگایا ہے. بے شک, سبحان اللہ. اللہ نے جب اتنا حسین محبوب عطا فرمایا تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اسی محبوب سے دل لگائیں. بے شک, اس محبوب سے دل لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس محبوب سے دل لگے گا تو اللہ جنت عطا فرمائے گا. اس محبوب سے اگر دل لگے گا تو اللہ دنیا میں منصب عطا فرمائے گا. اس محبوب سے اگر دل لگے گا تو اللہ قوم کا امام بنا دیتا ہے. اس محبوب سے اگر دل لگایا جاتا ہے اللہ قوم کا صدیق بنا دیتا ہے. اس قوم سے, اس محبوب سے اگر دل لگایا جاتا ہے تو اللہ عدالت کا شہسوار بنا دیتا ہے. اس محبوب سے اگر دل لگایا جاتا ہے اللہ سخاوت کا علمدار بنا دیتا ہے. اس محبوب سے اگر دل لگایا جاتا ہے اللہ شجاعت کا
علمدار بنا دیتا ہے۔ اس محبوب سے اگر دل لگایا جاتا ہے تو کسی کو عبداللہ بن مسعود کہا جاتا ہے، اس محبوب سے اگر دل لگایا جاتا ہے کسی کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، کسی کو خواجہ معین الدین کہا جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، غرض یہ ہے کہ محبوب سے اگر دل لگاؤ گے اللہ دنیا میں مرتبے عطا فرمائے گا، بعد انتقال کے اللہ قبر میں محبوب کا جلوہ عطا فرمائے گا، اور قبر سے لے کر حشر تک اللہ محبوب کی شفاعت عطا۔ بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ لیکن اس محبوب سے دل نہیں لگایا ہم نے، اس محبوب سے دل نہیں لگایا۔ اللہ اکبر۔ آؤ ایک خاتون کی کہانی سنو۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب ہجرت، اللہ اکبر، ہجرت کا تیسرا دن، مدینہ منورہ کے قریب ایک وادی تھی، جس وادی میں ام معبد ایک خاتون رہا کرتی تھی۔ اس کے گھر کوئی اور کام نہیں ہوتا تھا، کام تھا صرف یہ کہ بکریاں چرانا تھا۔ شوہر صبح میں بکری لے کر کے جاتا اور شام میں بکری لے کر کے واپس آتا، شام کو اس کا دودھ دہا جاتا، دونوں میاں بیوی ایک بیٹا، دونوں تینوں مل کر کے دودھ پیتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر اور آپ کے خادم 3 دن کا سفر کیے ہوئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صدیق کو بھوک لگتی ہے، آقا آپ کے خادم کو بھوک لگ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی میں، اس صحرا میں ایک خیمہ دیکھا، جاتے ہیں دروازے پر، اجازت لیتے ہیں اندر آنے کی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، زندہ باد۔ آج ہمارے اصول کیا ہیں؟ اپنے یار کے گھر جاتے ہیں، اپنے دوست کے گھر جاتے ہیں، اپنے چچا کے گھر جا رہے ہیں، محلے والے کے گھر جاتے ہیں، دروازے پر دستک نہیں دیتے، ڈائریکٹ اندر چلے جاتے ہیں۔ جبکہ مصطفیٰ جان رحمت نے ام معبد کے دروازے پر دستک دینے کے بعد اپنی امت کو یہ تعلیم دی، اے میری امت، جب کسی کے گھر جاؤ پہلے اجازت لے لو، اس کے بعد گھر میں داخل ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان، کلیا 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 ننگلا کا سنی مسلمان، نعرہ حیدری۔ کم سے کم آپ بولتے رہیں جلسے میں تو انشاءاللہ یہی کامیابی۔ برادران ملت اسلامیہ، تو سرکار کے انداز عمل سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی کے دروازے پر جاؤ تو پہلے دستک دے لو، اجازت لے لو، اس کے بعد جاؤ، پھر سلام کرو۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی، ام معبد دیکھ کر کے حیران رہ گئی۔ آج تک جزیرہ عرب میں اتنا خوبصورت کوئی مہمان دیکھا نہیں ہے، سبحان اللہ، اتنا خوبصورت کوئی دیکھا نہیں۔ ام معبد دیکھتی رہ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا، اندر آنے کی اجازت ہے کیا؟ ام معبد نے کہا، جی جی اندر آنے کی اجازت ہے۔ اندر گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی 4 دیواری میں، اس کی کٹیا کی 4 دیواری میں نظر دوڑائی، ایک بکری نظر آئی جو بہت لاغر تھی، جو بہت کمزور تھی، ضعیف و ناتوا تھی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے خاتون، تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کرتی ہے، اے مہمان، میرا نام ام معبد ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس بکری سے دودھ لے لیں۔ خاتون نے کہا، مہمان، بکریاں دودھ دینے والی جنگل میں چرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں، اگر یہ دودھ دینے کے قابل ہوتی تو جنگل میں چرنے کے لیے جاتی، یہ کمزور ہے، اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، ہڈیوں کے اوپر ماس نہیں ہے، یہ دودھ کیسے دے سکتی ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تم اجازت دے دو، اجازت دینا تمہارا کام ہے، دودھ لینا آمنہ کے لال کا کام ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ام معبد نے کہا،
مہمان اگر بکری تمہیں دودھ دے دیتی ہے تو میرا کیا جاتا ہے؟ میرا کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کی طرف بڑھے اور اس کی پشت پر سرکار نے اپنا رحمت بھرا ہاتھ پھیرا. کیا بات ہے. بکری نے ٹھنڈک کو محسوس کیا اور کھیری دودھ سے بھر گئی. بے شک. بکری کے تھن دودھ سے بھر گئی. ام معبد حیران، جس بکری نے دودھ کا قطرہ نہ ٹپکایا ہو اس بکری میں دودھ کیسے پیدا ہو گیا؟ بے شک سبحان اللہ. لیکن وہ نادان تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ہاتھ رکھنے والا کون ہے. وہ نہیں جانتی تھی یہ ہاتھ رکھنے والا وہ ہے کہ جب ضرورت پڑی تھی آسمان کے چاند کو انگلی کے سے اشارے سے. ارے تکبیر. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اب بھی آواز نہیں، صرف بچوں کی آواز آ رہی ہے، بڑوں کی آواز نہیں آئے. کہ روٹی کھا کر کے نہیں آئے کیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو نعرے تکبیر، نعرے رسالت. برادران ملت اسلامیہ، یہ ام معبد نہیں جانتی تھی یہ ہاتھ رکھنے والا کون ہے. جب ضرورت پڑی ہے تو آسمان کے چاند کو انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، اور پھر ضرورت پڑی تھی اسی چاند کو اسی انگلی کے اشارے سے آپس میں جوڑ بھی دیا تھا. اللہ اکبر. یہ خاتون نہیں جانتی تھی اگر مشکی بھرے مشکیزے میں یہ محمد عربی یہ مہمان ہاتھ ڈال دے، مشکیزہ پانی کا مشکیزے کا پانی ختم نہ ہو اور 1300 صحابہ اس پانی سے سیراب بھی ہو جائے. یہ نہیں جانتی تھی ابو جہل ہاتھوں میں کنکریاں لے کر کے آئے، محمد عربی اگر کنکریوں پر نظر ڈال دے کنکریاں کلمہ پڑھتی نظر آتی ہے. یہ خاتون نہیں جانتی تھی یہ وہ مہمان ہے. اللہ اکبر. ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ جاتا ہے اور عرش اعظم کی خبریں رکھا کرتا ہے. اللہ اکبر. برادران ملت اسلامیہ، ام معبد سے فرمایا ام معبد جتنے برتن تمہارے گھر میں ہے ہر ایک برتن لے کر کے آؤ. ام معبد لے کر کے آتی ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دودھ دوتے جاتے ہیں، برتن بھر جاتے ہیں. ام معبد سے ارشاد فرمایا ام معبد اگر بھوک مٹانا چاہتی ہو تو محمد عربی کی طرف سے دودھ پی لو. اللہ اکبر. ام معبد نے پیا، ابو بکر نے پیا، غلام نے پیا، محمد عربی نے پیا. اللہ اکبر. یہاں پر ایک لفظ ایک بات تاریخ میں ہے اللہ اکبر اور قابل غور ہے. آج ہمارے بھائی ہے، آج ہمارے نوجوان اپنے والدین کا جھوٹا نہیں کھانا چاہتے، لیکن سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں دودھ دعا اور دودھ دونے کے بعد ام معبد سے کہا تم پی لو. ام معبد نے پیا. پھر کہا غلام تم پی لو. غلام نے پیا. پھر کہا کہ تو ابو بکر تم پیو. ابو بکر نے کہا عرض کی مصطفیٰ پہلے آپ پی لے. اللہ اکبر. لیکن مصطفیٰ نے فرمایا نانا ابو بکر پہلے تم پیو. ابو بکر نے دودھ پیا، پھر مصطفیٰ نے پیا. برتن ایک ہے، افراد چار ہے. ان میں سے ام معبد ہے، ایک غلام ہے، دوسرا ابو بکر صحابی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ اکبر. میرے آقا وہ ہے جو کائنات میں سب سے افضل ہے، جو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے. لیکن آقا نے انصاف کیا ہے تو لوگوں کو بتایا اے لوگوں اگر انصاف کرنے کی باری آ جائے، محبت پیش کرنے کی باری آ جائے تو یہ نہ دیکھو کہ ہے کون، یہ دیکھو اس کا دل کیسے جیتا جاتا ہے. بے شک. زندہ باد، زندہ باد. ام معبد مسلمان نہیں تھی، ام معبد مسلمان نہیں تھی، لیکن مصطفیٰ نے اس کا جھوٹا پیا. بے شک سبحان اللہ. غلام تھا ابو بکر کا، مصطفیٰ نے اس غلام کا جھوٹا پیا.
صحابی تھے ابو بکر، غلام مصطفیٰ تھے، لیکن مصطفیٰ نے ان کا جھوٹا پیا۔ بے شک، یہ کردار ہمارے گھروں میں مائیں تو اختیار کرتی ہے، باپ تو اختیار کرتا ہے، لیکن اولاد اختیار نہیں کرتی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اپنے والدین کا جھوٹا نہیں پی سکتا، نہیں کھا سکتا، لیکن ماں ہوتی ہے، جب کئی بچے مل کر کے کھاتے ہیں نا، اس پلیٹ میں جو بچا کھوچا کھانا ہوتا ہے اس سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس سارا کا لقمہ بنا کر کے محبت کی شکل میں کھا جاتی ہے، بے شک، سبحان اور اللہ۔ سنت مصطفیٰ ادا کرتی ہے۔ لیکن نوجوان اس چیز سے کوسوں دور ہے۔ باپ کے ساتھ بھی کھانا کھائے گا تو گلاس الگ، پلیٹ الگ ہے۔ اللہ اکبر، ماں کے ساتھ تو کھانا کھاتے ہی نہیں ہے کبھی، ماں کے ساتھ کھانا نہیں۔ لیکن مصطفیٰ نے وہاں ام معبد کو بتایا کہ دین اسلام وہ ہے کہ جہاں نہ غلام کو غلام کا مقام دکھایا جاتا، نہ آقا کو آقا کا مقام دکھایا جاتا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی، چلے گئے، شام کا وقت ہوا، ام معبد کا شوہر گھر آیا، آنے کے بعد عرض کرتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے، اے ام معبد کیا معاملہ ہے؟ آج گھر کی در و دیوار مہک رہے ہیں، آج گھر میں نور کی بارشیں نظر آتی ہے، آج سے پہلے کبھی ایسی خوشبو کو نہیں سونگا۔ اللہ اکبر۔ ام معبد نے سب سے پہلے ایک لقب دیا تھا مصطفیٰ کو، اور وہ لقب تھا کہ آج ہمارے گھر میں مبارک آیا۔ کون آیا تھا؟ بے شک، مبارک۔ مبارک کا معنی ہوتا ہے بابرکت والا۔ مبارک مہمان آیا تھا، کہا کہ ایسا مہمان اگر دوبارہ آئے تو مجھے بھی خبر کر۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ سال دو سال گزرے، کئی سال گزرنے کے بعد وہ ام معبد، دونوں ماں اور بیٹے مدینہ منورہ کے بازار میں گئے، اور جانے کے بعد دکان سے سامان خرید رہے تھے، اور بچوں کی فطرت بے ہوتی شک، ہے سبحان اللہ۔ ادھر ادھر دیکھنے کی۔ ام معبد خرید و فروخت میں مشغول، ادھر یہ معبد، اس کا بیٹا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسی راستے سے سیدنا صدیق اکبر کا گزر ہوا۔ بے شک، سبحان ام اللہ۔ معبد کے بیٹے نے کہا کہ ماں وہ دیکھو مبارک کا ساتھی جا رہا ہے۔ ماں نے دکان کی طرف سے رخ موڑا، دیکھا کہ ابو بکر جا رہے تھے، سامان چھوڑا، ابو بکر کے پاس پہنچ گئی۔ پہنچنے کے بعد میں کہا، تو وہی ہے نا جو مبارک مہمان کے ساتھ میرے گھر تشریف لایا تھا؟ کہا کون مبارک؟ کہا کہ وہ ایک مرتبہ شام کا وقت تھا جب وہ مبارک مہمان میرے گھر میں آیا، اس کے ساتھ تم بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور تھا جو آپ کے ساتھ تھا۔ کہا پھر سمجھ گئے کہ مبارک تو کائنات میں کون ہے سوائے میرے مصطفیٰ کے؟ کہا ٹھیک ہے میں وہی ہوں۔ کہا میں اے بچوں کہا کہ مبارک کا پتہ بتاؤ۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ جاؤ مسجد نبوی چلے جاؤ۔ کہا کہ مسجد کہاں پر ہے؟ کہا کہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر ہے، وہاں صحابہ کا جھرمٹ ہے، وہاں پر ایک خوبصورت حسین بیٹھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ خاتون گئی، اور جانے کے بعد میں صحابہ کرام کی طرف نظر ڈالی اور دیکھا کہ جتنا خوبصورت بیچ میں بیٹھا ہوا چاند ہے، اس سے زیادہ خوبصورت ان کے درمیان کوئی نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پہنچ گئی، اور پہنچنے کے بعد میں کہا آقا کلمہ پڑھا لیجئے اور اسلام میں داخل کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ لوٹ کر کے آئی تو پھر شام کا وقت ہوا، شوہر آیا، کہا شوہر سے کہ سنو آج ہم مبارک سے مل کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر مبارک نے شوہر نے پوچھا یہ بتا مبارک ہے کیسا؟ تو پھر کہتی ہے اللہ اکبر، اس مبارک کی کیا پوچھتے ہو، اس کی پیشانی سے نور نکلتا
چلتا ہے، وہ جب مسکراتا ہے اس کے دندان سے نور نکلتا ہے، وہ جب چلتا ہے تو سب سے باوقار ہو کر کے چلتا ہے، اس کا سینہ کشادہ ہے، داڑھی گھنی ہے، اور اس کی گردن جو ہے وہ سراہی کی مانند ہے۔ اللہ اکبر، نہایت ہی حسین اور جمیل ہے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو جو نبی اتنا خوبصورت ہو، غیر مسلم دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیتے ہو، تو ہم کیوں دوسرے کے دینوں کی تعریف کرتے پھرتے ہیں؟ ہم کیوں دوسروں کی تعریف کرتے ہیں جب اللہ نے ہمیں دین اتنا خوبصورت دیا اور دین کو لانے والا اتنا خوبصورت دیا؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں رہی، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔